ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات پاک فضائیہ کے شاہینوں کی افغان صوبے لغمان میں کارروائی کے بارے میں۔ اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ پاکستان ایئر فورس کی اسٹرائک میں اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر ملیامیٹ ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کی بلا استعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ افغان صوبے لغمان میں کارروائی کی گئی ہے۔ اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ایئر فورس کی اسٹرائک میں اے بی ایف بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور ننگرہار بریگیڈ مکمل طور پر ملیامیٹ ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے محمد سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کی بلا استعال جارحیت کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے صرف افغان فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو سبق سکھا دیا۔ آپریشن غضب للحق میں 274 افغان طالبان اہلکار اور خوارج ہلاک، 400 زخمی ہوئے۔ کابل سے قندھار طالبان کے ٹھکانے ملیامیٹ۔ سرحد پر لڑتے پاک افواج کے جوانوں نے حملہ آور افغان طالبان اور خوارج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں بتایا بزدل دشمن اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگے۔ طالبان کی 18 پوسٹوں پر قبضہ، 73 کو مکمل تباہ کر دیا۔ دشمن کے 115 ٹینکس بختر بند گاڑیاں تباہ اور قبضے میں لی گئیں۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 جوان زخمی ہوئے، 1 لاپتہ ہے۔ At all 53 locations, the attack was repulsed. They could not make any success. They came with quadcopters, armed quadcopters وہ بھی لائے، چھوٹے اور بڑے ہتھیار بھی لے کے آئے۔ ان کے quadcopters بھی گرائے، ان کے ہتھیار بھی خاموش کیے۔ جہاں جہاں سے یہ حملہ آیا، پاکستان کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ دی ایکچوئل نمبر وی انڈرسٹینڈ از مچ ہائر۔ 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 18 posts are in our possession. They have been captured. 115 tanks, بختر بند گاڑیاں اور اٹرلی پیسز افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی۔ وہ ہیڈ کوارٹرز دفاعی تنصیبات جو کہ دہشت گردی کو اور دہشت گرد تنظیموں کو، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ان کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ فضائی نشانوں 22 مقامات کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، ننگرہار میں، خوست میں اور پکتیکا میں ٹارگٹس لیے گئے۔ All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets. Great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. In targets میں there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں۔ بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ جنیوا پروٹوکالز کے مطابق جن کو احتراماً محفوظ کیا۔ آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 27 زخمی ہیں اور 1 سولجر مسنگ ان ایکشن۔ افغان طالبان رجیم پاکستان اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی افغان رجیم کو 2 ٹوک وارننگ، کہا اب پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے محفوظ نہیں رہیں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں سے صرف پاکستان یا خطے کو نہیں دنیا کو خطرہ ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری ہے، مطلوبہ اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری افواج ہر محاذ پر الرٹ ہیں، اگر کسی اور کو بھی شوق پورا کرنا ہے تو انہیں بھی ویلکم کریں گے۔ میں دہشت گردی کا جو واقعہ ہوتا ہے
اس کے پیچھے انڈین اسپانسرشپ ہے. پاکستان نے جو کل رات کو آپریشن کیا یہ حق پہ تھا, یہ سیلف ڈیفینس میں تھا, یہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے تھا. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان, دی تھریٹ از ٹو دی ہول ریجن, ناٹ ٹو دی ہول ریجن, ٹو دی ہول ورلڈ. Operation is continuing and we are achieving the desired results. The Afghan-Taliban regime has to make a choice. پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنا ہے. افغان طالبان کی فورسز کے لوگ بھی آپ کی تشکیلوں میں شامل ہو کے بھی آتے رہے. ان کے ایک صوبے تھے باغدیس, ان کے جو نائب گورنر ہے ان کا بیٹا بھی شامل تھا. ان کا ایک اسپیشل فورسز کا سولجر جو سا ہے وہ یہاں سوسائڈ بامبر تھا. پاکستان کی جو افواج ہیں وہ چاہے ایسٹرن بارڈر ہو چاہے ویسٹرن بارڈر ہو, whether they are the air frontiers, whether they are the sea frontiers, we are always vigilant. اور اگر کسی نے اپنا کوئی شوق پورا کرنا ہے کسی بھی وقت تو they are always افغان میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, سویلین تنصیبات نشانہ نہیں بنائیں. ڈی جی ISPR نے کہا دنیا نے دیکھا پاک افواج نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو چن چن کر ٹارگٹ کیا. آپریشن میں کوئی سویلین نہیں مارا گیا. پریس کانفرنس میں افغان ٹھکانوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے. ڈی جی ISPR نے بتایا آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا. آپ یہ جھوٹ جو ہے افغان میڈیا اور سوشل میڈیا اور ان کے جو پراکسی ہے پیچھے جو سہولت کاری ہے ہندوستان کی, اس کے میڈیا سوشل میڈیا میں آپ یہ جھوٹ کل سے سن رہے ہیں, سنتے آئیں گے. سیولین کیجولٹیز کا نشانہ بنایا گیا. ایٹ نو پلیس اینی سیولین انفراسٹرکچر واز ٹارگیٹڈ. These are all military targets. These are all those infrastructure جن کے جہاں سے پاکستان پہ حملہ کیا گیا, جہاں سے خوارج اور دہشت گردوں نے افغان طالبان فورسز مل کے کل پاکستان پہ حملہ کیا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہے, تمام جماعتیں کلیئر ہیں, پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی. ڈی جی ISPR کا PTI سے متعلق سوال پر جواب. خیبر پختونخوا پولیس کو سلام پیش کیا, کہا KP پولیس فرنٹ لائن پر قربانی دے رہی ہے, کون ان کی قربانیوں کو جھٹلا سکتا ہے. خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے. There be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی. So there can be differences, but I don't think کہ اس کے اندر کوئی رتی بھر بھی ہمارے اندر اختلاف ہو سکتا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی پولیس کو. کوئی ہے جو کہ ان کی شہادتوں ان کی قربانیوں کو جو ہے جھٹلا سکتا ہے, جو کہ بالکل فرنٹ پہ کھڑی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے تحفظ کے لیے, انہوں نے اپنی جانیں بھی دی. We are proud of them. The nation salutes them. وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ کا دورہ, عسکری قیادت کی وزیر اعظم کو صورتحال پر مفصل بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا فتنہ خوارج افغان طالبان رجیم گٹھ جوڑ پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے. افغان طالبان رجیم فتنہ خوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں. پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے. وزیر اعظم نے افغان طالبان رجیم کے سرحدی علاقوں میں حملے پسپا کرنے کی تعریف کی. وزیر اعظم نے بھرپور جوابی کارروائی پر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا پوری قوم عرض وطن کی حفاظت کے لیے اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں. دہشت گردی اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے. اسلام آباد خودکش دھماکے میں دہشت گردوں کی سہولت کاری, معاونت اور دہشت گردی میں افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے. وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کہتے ہیں افغان رجیم دہشت گردوں کی مکمل پشت پناہی کرتی ہے. گزشتہ رات پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو بھرپور جواب دیا گیا. دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ ہے. اسلام آباد میں دھماکے ہوئے, دہشت گردوں کی سہولت کاری, ان کی منصوبہ بندی میں معاونت, خودکش دھماکوں میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتی ہے. کل رات کو انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا. مؤثر جواب افواج پاکستان نے دیا تو یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے, لاشیں چھوڑ کے بھاگے. ہم نے افغان ٹاپسر پوسٹ کیپچر کر لی ہے سر. ابھی یہ لوگ پوسٹ چھوڑ کے بھاگ گئے سر. ایک ایسی رجیم ہے, غیر قانونی ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں پر یہ جبر کریں.
اندرونی دہشت گردی ہو یا ملک کے خلاف بیرونی سازشوں کا معاملہ، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یکجہتی کا پیغام، کہتے ہیں افغان طالبان رجیم کے حملے کا دلیر افواج منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ کبھی بھارت سے حملہ ہوتا تو کبھی افغانستان سے، ان مشکل حالات میں پی پی کا پیغام ہے اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے۔ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے، جس کا بھرپور جواب بہادر افواج دے رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں پیپلز پارٹی یہ پیغام دینا چاہیے کہ نہ صرف ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھانا چاہیے بلکہ حکومت کو ایک پیغام دکھانا چاہیے، جس سے یہ کوشش کیا جائے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف اندرونی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے مگر بیرون ملک جو سازشیں چل رہی ہیں، کبھی افغانستان کے بارڈر سے حملہ ہوتا ہے، کبھی بھارت کے بارڈر سے حملہ ہوتا ہے، ان قومی مفاد کے ایشوز پہ ہمارا ایک پیج ہونا چاہیے۔ سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی کہتے ہیں افغانستان کو سمجھنا ہوگا کہ بھارتی ایجنڈے سے ہزیمت ہوگی۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن خود مختاری اور سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ افغانستان سے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کی، خلوص اور کاوشوں کے باوجود در اندازی اور جارحیت جاری رہی۔ بابرکت ماہ کا تقدس پامال کر کے پڑوسی ملک نے حملہ کیا، ہماری بہادر فوج نے بھرپور مؤثر جواب دیا۔ بہادر فوج نے اپنی سرزمین اور عوام کا تحفظ یقینی بنایا۔ ملک بھر میں پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور میں پاکستان رکشہ یونین کی ریلی میں رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ 4 سدہ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے شہری باہر نکلے۔ چترال والوں نے بھی افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی۔ مردان میں پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ خانپور میں سنی تحریک کی طرف سے ریلی نکالی گئی۔ مختلف شہروں سے لوگوں نے پاک فوج کی حمایت کا اظہار کیا۔ د انډیاوي سترګو یو میټینګ شوی دی، د دوی خلکو یې سپورټ کړی دی د طالبانو، او دوی ته ایمو پاک آرمي مخکې ډېر بھرپور ځواب یې ورکړی دی، انشاءالله بیا به یې ورکوو، او پاک آرمي څخه به موږ ولاړو، دا بډرې به وساتو، پاک آرمي نه به موږ مخکې وو، او انشاءالله دوی ته به داسې ځواب یې ورکوو لکه پرون دوی ته میلاو شوی دی۔ رمضان کے مہینے میں افطاری والوں پہ حملہ کرنا، کون سے مسلمان ہیں یہ بدتر ہیں، بدتر رہیں گے، بدتر ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ویسے بھی ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کو اس بہادری پر جو ہے نا سلام پیش کرتے ہیں۔ بھرپور طریقے سے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، انڈیا نہیں ہمارے آگے ٹک سکا، تو آپ کس جو ہے نا نظریے سے ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ وہ ہمارے ساتھ پاکستان میں رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھائیوں سے بڑھ کر چلے۔ انڈیا جو ہے پاکستان کا دشمن ہے، ان کے ساتھ مل کر وہ کہتے ہیں پاکستان کو تباہ کر لیں گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چې د هندوستان په ایمان پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به سترګې وباسو او افغانستان دې ځان په دې خبره پوه کړي چې یو څو ورځې مخکې پاکستان هندوستان له یو شرمناک شکست ورکړلی، دغه حل به بیا د افغانستان۔ خبر آپ کو دیں گے، افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاکستان کا مؤثر اور منہ توڑ جواب جاری ہے۔ فورسز نے افغان طالبان کی متعدد چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لائق، تازہ ترین کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں؟ جی دادا، آپریشن غضب للحق بھرپور انداز میں جاری ہے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کے بعد پاکستان کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر افغان طالبان کی متعدد چیک پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے اور انہیں تباہ کیا ہے۔ دوسری جانب پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے افغان طالبانی فوج کی ایک گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے لائق، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔